ساتھ میں تھوڑا بچوں کو بھی کچھ آپ کے مدنی پھول مل جائے کہ بعض اوقات گھر میں سمجھاتے ہیں تو اب تھوڑا جنریشن کا یہ جو بات ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور ہوتے. جوان ہاتھی کو زنجیر باندھو گے تو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، اللہ ہوگا. جھٹکا مار کے توڑ دے گا. تو میں نے کیا کہ شروع سے ہی تو کنٹرول میں ہو، اور ایسا اب ہو نہیں رہا، اپنے اختیارات میں نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی مثال دی، ہمارے بچے گلیوں میں نہیں کھیلے. گلیوں کا ماحول مجھے پتا کہ جو ہماری گلی کا ماحول تھا جب ہم جہاں رہتے تھے، بچے میرے چھوٹے تھے، تو اب یہ کہ بچوں کو اگر بچے ہی سمجھدار ہو جائے تو ماں باپ کی ضرورت کیسے پڑے ان کو؟ تو یہ ماں باپ کو پالیں گے. ابھی ماں باپ ان کو پال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے، تو یہ کیا سمجھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مقصود احمد اتاری ہے اور میرا تعلق اکاڑا سے ہے. بچوں کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ عطا فرماتے ہیں، وہ بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. تو کیا ہمیں بھی یہ انداز سیکھنے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے، اور کس انداز میں ہوگا؟ چلو یہ بھی ایک سوال ہے. تو بچوں کے سامنے بولتے ہیں نا بچہ بننا پڑتا ہے، تو بچوں کو ہم یہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کریں گے ان کے سامنے، تو ان کے پلے کیا پڑے گا؟ ان کو ان کی زبان میں، ان کے سٹائل میں اگر سمجھائیں گے، ان کے انداز میں، تو جلدی ان کو سمجھ پڑے گی. انڈرسٹوڈ ہے، مطلب بچوں کے سامنے بچوں کے انداز میں ہی، گھر میں بھی بات ہم ماں باپ وغیرہ ان کے انداز میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بچوں کے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. یہ ان کو یہ انداز جمتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نگران شورا بھی ایک موضوع پر توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک اور بھی پرابلم حضور یہ ہے کہ موبائل دے کر بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ چیک بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. یعنی ہوتا نہیں سر، وجہ فرمایا. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب تو بس وہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور جس سے ہاتھ جو ہے نا اس کا موبائل پہ پڑے گا، یوں سمجھ لو. اب اس کو کھلانا ہے تو پلانا ہے تو جو بھی کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو یہ کھانا کھائے گا، سمجھے؟ جو کچھ مطلب اب تو بس موبائل ہی موبائل ہے. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو. بہت حالات ہے ایسے. اب مطلب یعنی یہ ہم جیسے بولیں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائیں گے تو ماں باپ کا ذہن بنے گا بھی. اب دیر بہت ہو جاتی ہے نا، پھر بچہ تو نہیں چھوڑے گا موبائل، تو کھائے گا ہی نہیں، ضد کرے گا، موبائل چاہیے اس کو. شروع سے ہی مگر اب ایک بچہ موبائل سے ہے ریلیٹڈ، اب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو بھی آنکھ کھولتے اس کی نظر تو موبائل کو دیکھے گی نا. تو اب یہ کہ اب اس کو کیسے ہم بچا کے رکھیں گے اس بچے کو؟ تو موبائل نے تو بالکل وہ تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا. کیا بچے کیا بڑے. اب بڑے بھی ایک تعداد ہے جو مطلب گھر میں رہتی ہے اور موبائل میں مصروف رہتی ہوگی، گھنٹوں رہتی ہوگی اور موبائل میں مصروف. اسی طرح بچے اگر اب باہر اگر کھیلنے سے روکیں گے تو گھر میں موبائل، تو یہ موبائل پر گیم کھیلیں گے زیادہ کم. اب کس میں زیادہ تباہی ہے کم تباہی ہے وہ تو اللہ بہتر جانے، ورنہ یہ کہ بری صحبت سے بچانے کی تاکید تو بہت ہے کہ بری صحبت برا پھل لاتی ہے. باہر صحبتیں جنرلی بری ہے، ہر گلی میں غلط ماحول ہو، یہ ذرا میں حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اچھی ایسی گلی دیکھی ہو جس کا ماحول اچھا ہے تو مجھے پتہ دے دینا اس کا، کہ وہاں کے بچے نہ گالی نکالتے ہیں، نہ بدتمیزی کرتے ہیں، نہ اڑاوڑی کرتے ہیں، نہ ابے تبے ہوئے کرتے ہیں. ایسا کوئی شرفا کا محلہ آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتانا، اس کی خاک منگوا کر شاید میں اپنے پاس رکھوں تو میری عادتیں صحیح ہو جائیں، میں نیک بن جاؤں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حالات ایسے ہی ہے.
اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے یہ کون سا محلہ کون سی گلی ایسی ہے. آپ کا بچہ درست ہے, آپ کے برابر والے کا بچہ بھی درست ہے, اس کے برابر والے کے بچے کا کیا پتا چلے. یہ قصہ ہے. ذرا جہاں یہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی ماحول, تعلیمی اداروں میں بھی جو رنگ رنگ کے نسل کے بچے ہوتے ہیں. آپ کا بچہ بھلے نا, مطلب یعنی کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہی نہیں ہے. بعض ایسے گھرانے ہیں کہ مدنی چینل کے لیے بھی ٹی وی نہیں رکھتے, ایسے بھی ہیں مطلب کہ نہیں رکھتے کہ یہ ہوگا تو پھر گناہ بھرا چینل کو کھول دے گا, تو چاہیے ہی نہیں ہم کو. تو یہ بھی جب پڑھنے کے لیے جائے گا نا کہیں کسی ادارے میں, وہاں یہ سب یہ سنتا رہے گا, ایک سے ایک فلمی ڈائلاگ سنے گا, ڈانس کے تذکرے وہ کریں گے, خود وہ ڈانس کر کے دکھائیں گے جو اس کے ساتھ پڑھنے والے ہوں, اور گالیاں اس کو سکھائیں گے, خود دیں گے تو بچہ سیکھے گا. طرح طرح کی باتیں بچے باہر سیکھ کر آتے ہیں. صحیح بات ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیسے آ گیا. یہ مطلب ہر جگہ کا معاملہ, اب وہ مذہبی تعلیمی ادارہ ہو یا دنیاوی تعلیمی ادارہ ہو, کچھ نہ کچھ مائنس تو ہیں سب جگہ, سائیڈ ایفیکٹ سب کے ہیں. لیکن ذرا دینی ادارہ پھر بھی بہت فائدہ ہے, اس میں بہت فائدے ہیں. لیکن مطلب یہ چیز اس سے آپ بولو کہ میں بچ جاؤں, میرا بچہ محفوظ رہ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. حالات ایسے ہیں. اب اللہ بچا لے کسی بچے میں, اللہ پاک کوئی سی خوبی رکھ دے اور آگے چل کر وہ کوئی بہت بڑا آدمی بننے والا ہو دینی حوالے سے, اور وہ مائنس جو ہیں وہ اس پر اثر نہ کریں, وہ ایک الگ بات ہے, منفی اثرات اس میں نہ ہوں. تو یہ ایک اشاد وکل معدوم کہ اللہ جس کو چاہے اور اس کو بچا لے تو وہ الگ بات ہے. ورنہ بظاہر مطلب ماحول جو ہے نا وہ ہر طرف مطلب دنیا دیکھی بھالی ہے. جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ